ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد شہر اپنی شان و شوکت اور رنگا رنگ بازاروں کے لیے مشہور تھا۔ اس کے تنگ و تاریخی کوچوں میں ہر روز دور دراز ملکوں سے قافلے آتے جاتے اور عطر، مسالے، ریشم اور سونے چاندی کی چیزیں کی خرید و فروخت ہوا کرتی۔ انہی گلیوں کے بیچوں بیچ ایک پرانی دکان تھی جس کا مالک ایک عقل مند اور سمجھدار سوداگر تھا۔ شہر بھر میں اس سوداگر کا چرچا تھا کیونکہ وہ ہر معاملے میں دانائی اور انصاف سے کام لیتا اور قسمت کی اونچ نیچ کو مسکرا کر سہ جاتا۔ لوگ دور دور سے اس کی دکان پر آتے، نہ صرف بہتر سامان خریدتے بلکہ اس کی حکمت بھری باتوں سے بھی فیض پاتے۔ اس سوداگر کا نام حسن تھا۔ وہ ہر صبح اپنی دکان سورج نکلنے سے پہلے کھولتا اور گاہکوں کو مسکراتے چہرے کے ساتھ خوش آمدید کہتا۔ حسن نے اپنی زندگی میں بہت سفر کیے تھے اور ہر سفر سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر آیا تھا۔ اسے نہ صرف مختلف ملکوں کی بولیاں اور طور طریقے آتے تھے بلکہ وہ لوگوں کے دلوں کا حال بانپ لینے میں بھی ماہر تھا۔ بازار میں کوئی جھگڑا ہوتا یا کوئی کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا، حسن اپنی دانائی سے اس معاملے کو سلجھاتا۔ اس کی چالاکی ایسی تھی کہ بڑے سے بڑا تاجر بھی اس کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے عزت اور احتیاط کرتا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ بازار میں ایک دور دراز سے آیا ہوا مسافر خریداری میں مگن تھا۔ وہ تھکا ماند راستے کا مارا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی کھڑکڑی میں اس کی جمع پونجی کے ساتھ کچھ سونے کے سکے تھے۔ بھیڑ بھاڑ میں اچانک اس کی کھڑکڑی کھل گئی اور سونے کے سکے زمین پر گر گئے۔ اس سے پہلے وہ سنبھال پاتا لیکن ایک تیز ہاتھ نے وہ تھیلی اٹھا لی اور بھیڑ بھاڑ میں غائب ہو گیا۔ مسافر یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور بازار میں شور مچ گیا کہ کسی کا مال چوری ہو گیا ہے۔ سوداگر حسن اس مسافر تک پہنچا۔ حسن نے شفیق لہجے میں اسے تسلی دی اور کہا، فکر نہ کرو، تمہارے سکے مل جائیں گے۔ پھر اس نے آس پاس کھڑے لوگوں کو مخاطب کر کے بلند آواز میں کہا، بھائیو، ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کو یہ تھیلی ملی ہو اور وہ مالک کو لوٹانا چاہتا ہو۔ جو کوئی بھی اسے واپس کرے گا اسے ان سکون میں سے چند سکے انعام میں دیے جائیں گے۔ انعام کا سننا تھا کہ اچانک ایک نوجوان کچھ دور کھڑا تھا، آگے بڑھا اور بولا، یہ لو بھائی، مجھے یہ تھیلی زمین سے ملی تھی۔ اس کے چہرے کی گھبراہٹ بتا رہی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔ حسن مسکرا دیا اور لوگوں نے خوشی سے اس چالاک چور کے پکڑنے جانے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس ہنگامے میں بھیڑ میں ایک معزز شکل بوڑھا آدمی خاموش کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے لباس سے وہ کوئی عام شہری دکھائی دیتا تھا مگر حقیقت میں وہ بیس بدلے خود بغداد کا خلیفہ ہارون الرشید تھا جو ہمیشہ کی طرح اپنے وزیر جعفر کے ساتھ شہر کا حال جاننے نکلا ہوا تھا۔ خلیفہ نے سوداگر حسن کی حاضری دماغ اور دانش مندی کا یہ مظاہرہ دیکھا تو بے حد متاثر ہوا۔ واپسی پر محل میں خلیفہ دیر تک اسی واقعے کا ذکر کرتا رہا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ کل صبح وہ اس سوداگر کو شاہی دربار میں بلوا کر اس کی عقل مندی کا مزید امتحان لے گا۔ وزیر جعفر بھی مسکراتے ہوئے اسی فیصلے سے متفق تھا کیونکہ آج انہوں نے ایک غیر معمولی آدمی دیکھا تھا۔ اگلی صبح جب حسن اپنی دکان پر پہنچا ہی تھا کہ شاہی محل کے ایک سپاہی نے آ کر اسے دربار کا بلاوا دیا۔ یہ سن کر حسن حیران بھی ہوا اور پریشان بھی کہ بھلا اسے دربار کیوں یاد کیا گیا ہے۔ خیر، اس نے جلد ہی اپنی بہتر پوشاک پہنی اور سپاہی کے ہمراہ محل کی جانب چل پڑا۔ بغداد کے شاہی محل کی بلند و بالا فضیلوں کے اندر قدم رکھتے ہی حسن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سنگ مرمر سے مزین فرش، سنہری ستونوں اور دروازوں پر مسد محافظوں کو دیکھ کر وہ دم بخود ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں اسے دیوان خاص میں لے جایا گیا جہاں خود خلیفہ ہارون الرشید اپنے تخت پر جلوہ افروز تھے اور درباری قطار بنائے کھڑے تھے۔ خلیفہ نے مسکراتے ہوئے حسن کا خیر مقدم کیا اور کہا، میں نے تمہاری سمجھداری کے بہت سے چرچے سنے ہیں۔ ابھی کل ہی بازار میں میں نے دیکھا کہ کیسے تم نے حاضر دماغ سے ایک چور کو پکڑوایا۔ یہ سن کر حسن کو اندازہ ہوا کہ کل والا بوڑھا دراصل خلیفہ تھا۔ وہ عاجزی سے سر جھکا کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے آگے بڑھ کر ایک مسئلہ پیش کیا، یہاں 3 آدمی ایک تڑکے کے معاملے پر جھگڑ رہے ہیں۔
مرنے والے نے اپنی 17 اونٹیں اپنے وارث میں اس طرح تقسیم کرنے کی وصیت کی کہ آدھے اونٹ بڑے بیٹے کو ملے، 1/3 چھوٹے بیٹے کو اور 9واں حصہ اس کے وفادار غلام کو، مگر کوئی یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اونٹوں کی تقسیم کیسے کی جائے۔ دربار کے دانا وزیر اور مشیر سر جھکاتے سوچ میں پڑ گئے کہ 17 اونٹوں کو ان حصوں میں کیسے بانٹا جائے۔ خلیفہ نے حسن کی جانب دیکھا کہ شاید اس کے پاس کوئی حل ہو۔ حسن نے ادب سے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اگر خلیفہ اجازت دے تو میں 1 اونٹ اپنے پاس سے اس مجموعے میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ دربار میں سرگوشیاں ہونے لگی، مگر خلیفہ کے اشارے پر شاہی استبل سے 1 اونٹ لا کر 17 اونٹوں میں ملا دیا گیا۔ اب حسن نے نہایت احترام سے حساب کرنا شروع کیا۔ 18 میں سے آدھے یعنی 9 اونٹ بڑے بیٹے کو دے دیے، 18 کا 1/3 یعنی 6 اونٹ چھوٹے بیٹے کو اور 18 کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ وفادار ملازم کو عطا کر دیے۔ سب نے دیکھا کہ 9، 6 اور 2 ملا کر 17 اونٹ تقسیم ہو گئے اور 1 اونٹ اضافی بچ گیا۔ حسن نے مسکراتے ہوئے وہ اضافی اونٹ واپس استبل بیچ دیا۔ یوں نہ کسی کا حصہ کم ہوا اور نہ کسی اونٹ کو کاٹنا پڑا۔ دربار کے تمام حاضرین دانتوں تلے انگلیاں دبا کر حسن کی حکمت پر دنگ رہ گئے اور خلیفہ خوشی سے بول اٹھا، واقعی تم بے مثال دانا ہو۔ خلیفہ نے خوش ہو کر حسن کو گلے لگا لیا اور کہا، مانگو جو انعام چاہتے ہو، مگر حسن نے مؤدبانہ لہجے میں عرض کیا، حضور کی خدمت اور رہنمائی ہی میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ خلیفہ اس جواب سے اور بھی خوش ہوا اور بولا، اچھا اگر تمہیں انعام نہیں چاہیے تو میری ایک مدد کرو، دراصل میں تمہارے سپرد ایک اہم ذمہ داری کرنا چاہتا ہوں۔ پھر خلیفہ نے بتایا کہ پڑوسی سلطنت فارس کے بادشاہ کے لیے بغداد سے قیمتی تحائف اور ایک خط بھجوانا چاہتا ہوں تاکہ دونوں سلطنتوں کے درمیان دوستی اور تجارت کو فروغ دیا جائے۔ خلیفہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا یہ پیغام لے کر جاؤ کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ ہے کہ تم اسے باخیریت پہنچا دو گے اور اپنی دانش مندی سے وہاں بھی ہمارا نام روشن کرو گے۔ حسن نے عقیدت سے سر جھکا کر کہا، یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ یوں اس کے لیے ایک نئی مہم اور سفر کا آغاز ہوا۔ چند روز کی تیاری کے بعد حسن شاہی طائف اور نایاب سامان سے لد 2 اونٹوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر بغداد سے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ خلیفہ کا بھیجا ہوا ایک محافظ اور ایک وفادار خادم بھی تھا جو سفر میں اس کی مدد کرتے تھے۔ بغداد کی فیصل سے نکلتے ہی قافلے نے ریت کے سنہرے سمندر جیسے صحرا کی جانب سفر شروع کیا۔ دن کے وقت سورج آگ برساتا مگر حسن اور اس کے ساتھی صبر سے چلتے جاتے۔ کبھی دوپہر کو کسی نخلستان میں رک کر پانی پیتے تو کبھی رات کو ٹھنڈی ہوا میں ستاروں کے چھاؤں تلے آرام کرتے۔ ایک کاروان سرائے میں قیام کے دوران مسافروں سے خبر ملی کہ آگے کے راستے میں ڈاکوؤں کے گروہ کا خطرہ ہے۔ یہ سن کر حسن نے دل میں اللہ کا نام لے کر ارادہ کر لیا کہ اگر ایسی آزمائش بھی آئے تو ہمت اور عقل سے کام لے کر اس پر قابو پا لیں گے۔ چند دنوں کے بعد جب قافلہ ایک ویران علاقے سے گزر رہا تھا تو دور افق پر گرد کے بادل سے اٹھتے دکھائی دیے۔ حسن نے چونک کر دیکھا اور محافظ سے کہا، خبردار رہو، شاید سواریوں کا کوئی جھوٹ ہماری طرف آ رہا ہے۔ ڈاکوؤں کی افواہ یاد کر کے اس نے فوری ایک تدابیر سوچی۔ تمام قیمتی جواہرات اور تحائف کو عام سامان اور بوریوں کے بیچ اس طرح چھپا دیا جائے کہ وہ نظر نہ آئے اور ایک معمولی سے دکھنے والے لکڑی کے صندوق میں چند ازدانی سکے اور دیہات کے ٹکڑے ڈال کر اسے نمایاں کر دیا جائے۔ ابھی یہ اہتمام کر کے وہ فارغ ہی ہوئے تھے کہ ڈاکوؤں کا ایک مسلح جیتا نعرے لگاتے ہوئے ان کے آن آ پہنچا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قافلے کو گھیر لیا۔ ان کے سردار نے کڑہٹ آواز میں لڑکھڑا کر مطالبہ کیا، جو کچھ مال اسباب ہے ہمارے حوالے کر دو ورنہ جان سے جاؤ گے۔ اسی لمحے حسن کی نظریں ڈاکوؤں کے درمیان ایک نوجوان پر پڑی جو رسیوں میں جھگڑا ان کے گھوڑے کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور خوف زدہ نظروں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ محافظ تلوار نیام سے کھینچنے کو تھا مگر حسن نے اشارے سے اسے تھام لیا کہ صبر سے کام لو۔ پھر وہ خود آگے بڑھا اور بڑے
اطمینان سے ڈاکو کے سردار سے مخاطب ہو کر بولا، جناب ہمارے پاس کل اثاثے یہی ہے، ایک چھوٹا سا صندوق اور چند معمولی بوریاں ہیں، ہم تو خانہ بدوش تاجر ہیں، ہمارا اور کچھ بھی نہیں، آپ یہ صندوق اور سامان لے جائے اور ہمیں زندہ رہنے دے۔ ڈاکو نے بظاہر اطمینان کا سانس لیا اور لپک کر وہ صندوق اور 2-3 بوریاں اٹھا لی۔ انہیں یقین تھا کہ کل مال یہی ہے اور باقی بوریاں صرف اناج وغیرہ کی ہیں جن میں کچھ قیمتی نہیں ہوگا۔ جس دم ڈاکو لوٹا ہوا سامان سمیٹنے میں لگے تھے، حسن کے خادم نے دبے پاؤں جا کر اس نوجوان قیدی کی رسیاں کاٹ دی۔ وہ نوجوان آہستہ سے لڑکھڑاتے ہوئے اونٹوں کی اونٹ میں آ کر چھپ گیا۔ ڈاکو سردار نے کہا، شکر کرو کہ ہم نے تمہاری جان بخش دی، اور یوں وہ مال غنیمت کے نشے میں سرشار ریتیلے ٹھیلوں میں گم ہو گئے۔ ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی حسن اور اس کے ساتھیوں نے سکون کا سانس لیا۔ انہوں نے فوری طور پر چھپایا ہوا اصلی خزانہ نکال کر دیکھا تو وہ صحیح سلامت تھا۔ اسی اثناء میں جس نوجوان کو انہوں نے رہائی دلائی تھی وہ آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ لرزتی ہوئی آواز میں اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ فارس ایران کا رہنے والا ہے، جسے سفر کے دوران ان ڈاکوؤں نے اغوا کر کے قیدی بنا لیا تھا۔ حسن نے شفقت سے اس کا کاندھا تھپ تھپایا اور اسے تسلی دی کہ اب وہ محفوظ ہے۔ انہوں نے اسے اپنے قافلے کے ساتھ ہی رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ منزل تک وہ اس کی حفاظت کر سکے۔ کئی ہفتوں کی مسافرت کے بعد بالآخر حسن اپنے قافلے کے ساتھ فارس کے دارالحکومت آن پہنچا۔ شاہی محل کے دروازے پر پہنچ کر اس نے بغداد کے علائچی کی آمد کی اطلاع دی تو شاہی محافظوں نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ دربار فارس میں شاہ فارس اپنے تخت پر جلوہ افروز تھا۔ حسن نے جھک کر سلام کیا اور خلیفہ بغداد کا بھیجا ہوا فرمان اور بیش قیمتی تحائف پیش کیے۔ شاہ فارس نے خط پڑھا اور تحائف دیکھ کر بے حد مسرور ہوا اور شاہانہ انداز میں حسن کا شکریہ ادا کیا۔ پھر حسن نے مؤدبانہ عرض کی، جاں پناہ، سفر میں ہمیں آپ کے ملک کا ایک نوجوان قیدی ملا جسے ہم ڈاکوؤں سے چھڑا کر ساتھ لے آئے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ دربار میں موجودہ وہ نوجوان آگے بڑھا اور احترام سے بولا، ابا حضور۔ یہ سنتے ہی شاہ فارس حیرت اور خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ شاہ فارس کا شہزادہ تھا جو سفر کے دوران لاپتہ ہو گیا تھا اور سب نے گمان کر لیا تھا کہ وہ دشمنوں کے ہاتھ مارا گیا۔ شہزادے کو زندہ سلامت دیکھ کر بادشاہ نے بے اختیار اسے گلے لگا لیا۔ دربار خوشی کے نعروں اور تحسن سے گونج اٹھا۔ شاہ فارس نے ممنون ہو کر فوری حکم دیا کہ حسن کو شاہی خلفت اور پیش بہا انعام دیا جائے۔ محل میں اس کے اعزاز میں شاندار صفاحت معطد کی جس میں ہر شخص اس بہادر اور عقل مند سوداگر کی مدد کرتا رہا۔ حسن کے لیے یہ سب کسی حسین خواب کی مانند تھا کہ قسمت کی مہربانی سے اسے وہ عزت مل رہی تھی جو اس نے کبھی سوچی بھی نہ تھی۔ چند روز آرام اور خاطر مدارت کے بعد حسن نے شاہ فارس سے رخصتی چاہی۔ شاہ نے اسے ڈھیروں تحفے طائف اور نیک تمنا دے کر عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ حسن قیمتی تجربات اور یادوں کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ واپس بغداد پہنچا تو دربار میں خلیفہ ہارون نے اس کا استقبال کیا۔ شاہ فارس کا بھیجا ہوا مکتوب پڑھ کر خلیفہ کو ساری واردات معلوم ہوئی تو وہ حیرت میں ڈوب گیا کہ ایک معمولی سوداگر نے اپنی حاضری دماغ، بہادری اور نیک بختی سے نہ صرف شاہی طائف کی حفاظت کی بلکہ اتفاقا ایک شہزادے کی جان بھی بچا لی۔ اسی خوشی میں خلیفہ نے محل میں عظیم و عالیشان جشن منوایا اور حسن کو بے انتہا انعام و کرام سے نوازا۔ بغداد کے بازاروں میں بھی حسن کے کارناموں کے چرچے عام تھے۔ لوگ فخر سے اس کی کہانی ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ یوں حسن ایک معمولی تاجر سے بڑھ کر دانائی، ہمت اور قسمت کے کرشموں کی زندہ مثال بن گیا۔ کہتے ہیں بعد کے برسوں میں بھی جب کبھی بغداد میں حکمت اور چالاکی کی بات ہوتی تھی تو سمجھدار بغداد کے اس سوداگر کی یہ داستان ضرور سنائی جاتی تھی تاکہ لوگ دانائی اور نیکی کی قدر جانیں اور مشکل گھڑی میں ہمت اور فہم سے کام لینے کا سبق یاد رکھیں۔